تو کہا اللہ کے رسول اس سے بھی شدید سخت دن کوئی تھا آپ کے اوپر آیا؟ کہا ہاں، اس سے بھی زیادہ شدید دن وہ تھا جب میں نے اپنے آپ کو پیش کیا تھا، یعنی اپنا دین لے کر پیش کیا تھا کہ عبد یالال کے بیٹے عبد کلال، یہ 3 آدمی تھے جو طائف کے جو ثقیف قبیلہ ہے اس کے سردار تھے، عبد یالال، حبیب، مسعود۔ انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اچھا جواب نہیں دیا، اسلام قبول نہیں کیا۔ تو آپ نے فرمایا کہ دیکھو، اگر تم اسلام نہیں قبول کرتے ہو لیکن کسی کو کچھ کہنا نہیں، بتانا نہیں میرے بارے میں، لیکن ان لوگوں نے اوباش قسم کے، بدماش قسم کے نوجوانوں کو آپ کے پیچھے لگا دیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں کہ میرے پیچھے بدماشوں کو لگا دیا، گالی بکتے تھے، تالیاں بجاتے تھے، آوازیں کستے تھے، پھر پتھر مارنا شروع کر دیا۔ آپ کی جوتی مبارک، دونوں جوتیاں خون سے بھر گئی، خون بہ رہا تھا، سر پہ چوٹ آئے۔ زید بن حارثہ آپ کے ساتھ تھے، وہ آپ کی دفاع کرتے تھے۔ کہتے ہیں کہ پھر میں وہاں سے جو بھاگا، فانطلقت وانا مہموم علی وجہی، جدھر میرا منہ اٹھا میں ادھر بھاگتا گیا۔ کائنات کا امام بھاگ رہا ہے شیطانوں کے شر سے بچنے کے لیے۔ کہتے ہیں فلم استفق الا وانا بقرن الثعالب، پھر مجھے افاقہ، یا کہہ دیں اس کے معنی استيقظ بھی ہوتا ہے، مجھے اس وقت ہوش آئی، بھاگ رہا تھا، ایک غم میں تھا، ہم میں تھا، پریشان تھا، جب قرن الثعالب میں پہنچ گیا۔ قرن کہتے ہیں چھوٹے سے پہاڑ کو، ثعالب جمع ہے ثعلب کی، غالباً لومڑی کو کہتے ہیں۔ کیوں کہ یہ لومڑیاں اس پہاڑ کے پاس جب وہ چیزیں پھینکی جاتی تھی یہ وہاں کھاتی تھی، تو اس کا نام قرن الثعالب پر گیا تھا۔ اور مکہ اور طائف کے درمیان یہ جگہ تھی۔ کہتے ہیں کہ پھر میں نے وہاں پہنچ کر تھوڑا جب افاقہ ہوا مجھے، میں نے سر اٹھا کے دیکھا، فرفعت رأسی فإذا أنا بسحابة قد أظلتني، کیا دیکھتا ہوں کہ میرے اوپر ایک بادل ہے، ایک بادل سایہ فگن ہے، مجھے میرے اوپر سایہ کر رہا ہے۔ اظلتنی فنظرت فيها فإذا جبریل، جب میں نے غور سے دیکھا تو اس میں جبریل علیہ السلام نظر آئے۔ فنادانی، جبریل علیہ السلام نے آواز دی مجھے، فقال ان اللہ قد سمع قول قومك لك، آپ کی قوم نے جو کچھ کہا ہے، یعنی طائف والوں نے جو کچھ کہا اللہ نے سن لیا ہے، اور جو کچھ انہوں نے جواب دیا ہے وہ بھی سن لیا ہے۔ وما ردوا علیک وقد بعث الیک ملک الجبال، اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کو بے یار و مددگار نہیں چھوڑتا۔ کہا اے میرے پیارے پیغمبر، جبریل کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے پہاڑوں کا فرشتہ بھیجا ہے، آپ جو مرضی آئے اس کو حکم دیں، لِتَأْمُرْهُ بِمَا شِئْتَ فِيهِمْ، ان کے بارے میں پہاڑوں کا فرشتہ موجود ہے، آپ ان سے کہیے، اس فرشتے سے۔ فَنَادَانِي مَلَكُ الْجِبَالِ، پہاڑوں کے فرشتے نے مجھے آواز دی۔ فَسَلَّمَ عَلَيَّ، کائنات کے امام کو سلام کیا، السلام علیکم۔ ثم قال یا محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اس نے کہا ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، ان اللہ قد سمع قولک قول قومک لک، اللہ تعالیٰ نے آپ کی قوم کی بات جو کچھ آپ سے انہوں نے کہی سن لی ہے، اور وانا ملک الجبال، اور میں پہاڑوں پر مقرر فرشتہ ہوں۔ قد بعثنی ربک الیک، اللہ نے مجھے تیری طرف بھیجا ہے، لتأمرنی بأمرک، جو آپ چاہیں آرڈر دیں مجھے، فما شئت، جو مرضی آپ کہیں، ان شئت ان اطبق علیہم الاخشبین، اخشبین کہتے ہیں، اخشب یہ جو آپ جس میں ہم پہلے زمانے میں اور اب بھی آٹا جو پیسا جاتا ہے نا، گیہوں پیسا جاتا ہے نا مشین میں، اس کے آج بھی اس کے 2 پارٹ ہوتے ہیں۔ ہاں،
پہلے زمانے میں ایک نیچے پتھر ہوتا تھا، ایک اوپر، اس کو ہاتھ سے ایسے گھماتے تھے. کہا ان کو اس طرح پیس دوں جیسے گیہوں کو 2 پارٹوں میں پیسا جاتا ہے. یہ نالائق بدتمیز جنہوں نے آپ کے ساتھ یہ کچھ کیا ہے، بد اخلاقی کی ہے، آپ کو تکلیف دی، ان کو پیس کے رکھ دوں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بل ارجو، بھائیو ہم اس کی امت ہیں، ہم کو ایسا بننا چاہیے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں تو یہ چاہتا ہوں، حال آپ کہہ سکتے تھے بہت تکلیف دی مجھے، خوب ان سے انتقام دو. نہیں، آپ نے فرمایا بل ارجو ان یخرج اللہ من اصلابہم من یعبد اللہ وحدہ لا شریک لہ. میں یہ چاہتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ اگر یہ مسلمان نہیں ہو رہے تو ان کی نسل میں سے ایسے لوگ آئیں جو کلمہ پڑھیں، صرف ایک اللہ کی پوجا کریں. یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خواہش تھی، اللہ تعالیٰ نے پوری کی، اور یہ لوگ سب کے سب پھر مسلمان ہوتے ہیں اور اسلام کی سپاہی بنتے ہیں. پیارے بھائیو، یہ جو واقعہ ہے یہ شوال میں، اور جیسے رجب میں وہ فوت ہوئے جیسے میں نے بتایا، اور اس کے بعد اسی 10 نبوت کے شوال میں یہ واقعہ پیش آیا تھا. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں نبی کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو پڑھنے، سمجھنے اور اس پر عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے.